بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن تکلم وہ خوبی ہے جو کسی انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ بقول حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب تک انسان گفتگو نہ کرے اس کا عیب و ہنر ظاہر نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّ مِنَ الْبَيَانَ لَسِحْرٌ، بے شک کچھ بیان جادو اثر ہوتے ہیں۔ آج آسمان خطابت کے اس درخشندہ ستارے کا ذکر ہوگا جو بولتے تھے تو زمانہ سنتا تھا۔ ان کی آواز کا جادو سننے والوں پر سحر طاری کر دیتا تھا۔ وہ بولتے تھے تو زمانہ سنتا تھا۔ ان کی نقطہ آفرینی اہل علم کو نئی جہتوں سے آشنا کرتی تھی۔ ان کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گوندا ہوا لہجہ دلوں میں اترتا چلا جاتا تھا۔ تیری ہر ادا کتنی پیاری ہے واللہ، تیری ہر ادا کتنی پیاری ہے واللہ، اے واجد کے دل میں اثر کرنے والے۔ شاعر خوشنوا خطیب ذی شان حضرت العلام مولانا نذیر احمد خان واجد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات میں حاضری کا شرف حاصل کرنے والے بہت سے منزل مراد کو پہنچے۔ کتنے ہی سخت دل آپ کا بیان سن کر موم ہو گئے، اور کتنے ہی ایسے خطا کار اور گناہ گار تھے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن کر گناہوں سے تائب ہو کر راہ راست پر آ گئے۔ اے پتھروں کو کلمہ پڑھا دینے والے، نگاہوں سے بگڑی بنا دینے والے۔ اے پتھروں کو کلمہ پڑھا دینے والے، نگاہوں سے بگڑی بنا دینے والے، ادھر بھی نظر کر دے کملی کے صدقے، تیرے در پہ واجد کنگال آ گیا۔ حضرت مولانا نذیر احمد خان واجد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے چشمہ فیض رسالت سے ایسا سیراب فرمایا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے والوں کے دل علم و حکمت سے بھر جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے والے اپنے دامن علم و حکمت کے موتیوں سے بھر کر اٹھتے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کا اور آپ سے علم حاصل کرنے والوں کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا تھا اور باطن بھی روشن ہو جاتا تھا۔ تیرے حسن اکمل پہ قربان جاؤں، تیرے حسن اکمل پہ قربان جاؤں، میری شب غم کی سحر کرنے والے۔ حضرت علامہ مولانا نذیر احمد خان واجد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ایسے دل نشیں انداز میں بیان فرماتے تھے کہ سننے والے بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ اکثر اوقات واجد صاحب کا بیان سننے والوں پر وجد طاری ہو جایا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنے کی ان کو شدید آرزو تھی۔
اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر سر رکھ کر جان دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیں۔ وہ مبارک قدم جن سے عرش کی زینت بڑھ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پا یعنی آپ کے مبارک قدموں کی خاک کو بوسہ دینا اور چومنا آپ کی دلی آرزو تھی، لہٰذا آج کے دن وصل محبوب کی یہ آرزو ان کی پوری ہوئی۔ آج ان کا عرس مبارک ہے۔ ایک یہودی کی لڑکی کا واقعہ آپ بیان فرمایا کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا، لیکن اس کا باپ بڑا متعصب یہودی تھا۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہونے دیتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تک سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس یہودی کو آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو گئی، آنکھوں کی کوئی بیماری لاحق ہو گئی۔ اس نے بہت علاج کروایا، لیکن کسی طرح سے بھی اس کو صحت یابی نہیں ہوئی، بلکہ جوں جوں علاج کرواتا رہا ویسے ویسے مرض جو ہے وہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کہ مصداق۔ بالآخر اس کا مرض اتنا شدید ہوا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ اندھا ہو کے گھر میں بیٹھ گیا، نہ کوئی کام کاج کر سکتا تھا، نہ کہیں آ جا سکتا تھا، نظر بھی نہیں آتا تھا، اور آنکھوں میں ہر وقت شدید درد بھی رہتا تھا۔ جب ہر طرح کے علاج سے مایوس ہو گیا تو اس وقت ایک دن اس کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان، میں نے سنا ہے مدینہ منورہ میں ایک ایسا حکیم آیا ہے، ایک ایسا طبیب آیا ہے جو آنکھوں کی دوائی ایسی اعلیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس کو صرف ایک ہی بار آنکھوں میں لگا لینے سے تمام بیماریاں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، ایک ہی بار آنکھوں میں لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے اور بینائی فوراً واپس آ جاتی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ایسا کوئی حکیم اور طبیب اعلیٰ آیا ہے جس کی دوائی اتنی پر اثر ہے اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ اپنی بے علمی پر افسوس کرنے لگا۔ بیٹی نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں دوڑ کر ان سے دوائی لے آؤں۔ باپ چونکہ شدید تکلیف میں مبتلا تھا، اس نے بیٹی کو اجازت دے دی۔ بیٹی بخوشی دوڑتی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا اس نے بے ادبی خیال کیا۔ کیوں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاؤں مبارک پر سانپ نے ڈس لیا تھا تو انہوں نے تکلیف برداشت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل لانا مناسب نہ سمجھا، مگر صدیق نے پاؤں کو جنبش تک نہ ہونے دی۔ یہی ڈر تھا کہیں آنکھیں نہ کھل جائیں پیارے کی۔ اسی طرح سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی نماز قضا ہو گئی، اور وہ بھی عصر کی نماز جو سب سے زیادہ جس کی تاکید آئی ہے۔
حافظوا الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی، کیونکہ جب انسان مرتا ہے اور قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس وقت اس کو عصر کا وقت محسوس ہوتا ہے۔ تو بات طویل نہ ہو جائے، مختصر یہ ہے کہ اس لڑکی نے سوچا کہ یہاں تو بڑی بڑی ہستیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں خاموش رہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کروں؟ لہٰذا اسے کوئی طریقہ نہ ملا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک، جن کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نالین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان جوتوں کی، مبارک جوتوں کی، نالین پاک کی شان دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نالین محمد، ہم کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو لہٰذا دنیا کے کسی شہنشاہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی تاج سے بھی بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتوں کی شان ہے۔ تو بہرحال اس لڑکی کو یہ شرف حاصل ہوا، آپ کے مبارک جوتوں اٹھایا، اس کے نیچے سے کچھ تھوڑی سی خاک اٹھائی اور وہ لے کر فوراً دوڑی ہوئی اپنے باپ کے پاس آ گئی۔ باپ نے پوچھا دوائی لے آئی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دوائی لے آئی ہوں۔ کہنے لگا فوراً میری آنکھوں میں لگاؤ، مجھے شدید تکلیف ہے۔ اس وقت اس کی بیٹی نے دونوں آنکھوں میں ذرا ذرا سی خاک مبارک جو ہے وہ ڈالی۔ اس مبارک خاک کا ڈلنا تھا کہ سارا درد ختم ہو گیا، ساری تکلیف جاتی رہی اور آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی بہت حیران رہ گیا کہ نہ اب تو کوئی تکلیف ہے نہ درد ہے، اور اندھا پن بھی ختم ہو گیا، سب کچھ نظر آنے لگ گیا، بلکہ جیسے پہلے نظر آتا تھا اس سے بھی زیادہ اچھا نظر آنے لگ گیا۔ تو پوچھنے لگا بیٹی یہ ایسا قابل حکیم اور طبیب کون ہے؟ بیٹی نے یہ سوچ کر بتا دیا کہ شاید یہ معجزہ دیکھ کر یہ کافر مسلمان ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی دوائی تو نہیں تھی، یہ تو حضور سید الانبیاء، حبیب خدا، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک قدموں، مبارک جوڑوں کے نیچے سے میں خاک اٹھا کے لائی تھی، جس سے تمہارا درد بھی ختم ہو گیا اور تمہاری آنکھیں بھی روشن ہو گئی۔ یہ سن کر وہ کفر و تعصب سے بھرا ہوا شخص آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم نے میری آنکھوں میں میرے دشمن کے قدموں کی خاک ڈال دی ہے، لہٰذا میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتا، مجھے اس نظر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اٹھا اور ایک تیز دار کوئی خنجر لے کر اپنی آنکھوں میں مار کے اپنی آنکھوں کو پھر سے اندھا کر دیا، آنکھیں پھوڑ ڈالیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ آنکھیں کچھ دیر بعد پھر سلامت ہو۔ اس نے دوسری بار بھی ایسا کیا، دوسری بار بھی آنکھیں سلامت ہو گئیں، تیسری بار ایسا کیا، تیسری بار بھی ایسی ہو گئیں۔ آخر 7 بار اس نے اپنی آنکھوں کو پھوڑا، لیکن 7 بار آنکھیں سلامت ہو گئیں۔ اب وہ پھر آنکھوں کو پھوڑنا چاہتا ہے تو غیب سے آواز آئی، غیبی ہاتف نے ندا دے کر کہا او نادان، یہ آنکھیں اب چھوڑ کے جانے والی نہیں ہیں، اس لیے
کہ ان آنکھوں کی وابستگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی خاک کے ساتھ ہو گئی ہے، لہٰذا یہ آنکھیں اب تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ یہ آواز سن کر بالآخر اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ تو اسی لیے حضرت مولانا نذیر احمد خان واجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے، اور اپنے اشعار میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، رکھیں گے جس جس جگہ اپنے قدم میرے حبیب۔ حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے حبیب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی اپنا قدم رکھ دیں، مبارک قدم آپ جہاں بھی رکھ دیں، رکھیں گے جس جس جگہ اپنے قدم میرے حبیب، اس جگہ کی خاک بھی اے غمز دو اکسیر ہے۔ اکسیر وہ چیز ہوتی ہے جس سے یا تو کم قیمت دھاتیں سونا بن جاتی ہیں اور یا شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی اپنے مبارک قدم رکھ دیں، اس جگہ کی خاک اور مٹی جو ہے وہ بھی اکسیر بن جاتی ہے۔ اور کیوں نہ بن جائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جس گھوڑے پر آپ سوار ہو کر تشریف لائے تھے، فرعون پر عذاب جب نازل ہوا تو اس گھوڑے کے جہاں قدم پڑتا تھا، اس قدم کے نیچے والی زمین زندہ ہو جاتی تھی، اور وہیں سے مٹی اٹھا کر سامری جادوگر نے وہ جو بچھڑا بنایا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کے منہ میں وہ سونے کا بنایا ہوا بچھڑا، اس کے منہ میں ذرا سی مٹی رکھی تھی تو وہ زندہ ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم ایسی شان رکھتے ہیں کہ علامہ نذیر احمد خان واجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکھیں گے جس جس جگہ اپنے قدم میرے حبیب، اس جگہ کی خاک بھی اے غمز دو اکسیر ہے۔ دیکھ لیں گے خستہ حالی تیری اے واجد نہ رو۔ ان کو یہ یقین ہے کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خستہ حالی کو ملاحظہ فرمائیں گے اور ان پر نظر کرم فرمائیں گے۔ دیکھ لیں گے خستہ حالی تیری اے واجد نہ رو، ان کی نظروں میں کرم کی بے بہا تاثیر ہے۔